بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، کیا پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب ہی وہ واحد اور آخری شخصیت ہیں جنہیں ابھی تک اس چنتخب حکومت یا ان کے ہینڈلرز کی جانب سے مینج نہیں کیا جا سکا؟ نہیں جناب، ہماری معلومات کے مطابق عمران خان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک اور ہتھیار کہہ لیں یا کارڈ کہہ لیں، ایک اور ہتھیار یا کارڈ ایسا ہے جسے ابھی تک اس چنتخب حکومت اور ان کے ہینڈلرز کی جانب سے مینج نہیں کیا جا سکا، اور وہی اہم ترین کارڈ یا ہتھیار ابھی تک عمران خان صاحب انتہائی کامیابی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں اور بیک فٹ پر رکھے ہوئے ہیں اس چنتخب حکومت کو اور ان کے ہینڈلرز کو۔ گزشتہ 72 گھنٹوں کے اندر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے کچھ اپنے مخصوص مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد، اور اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے افغان طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے بعد اس وقت ایک سراسیمگی ہے اس چنتخب حکومت اور ان کے ہینڈلرز کی صفوں کے اندر، ایک بے چینی ہے۔ اور ہماری معلومات کے مطابق گزشتہ 72 گھنٹوں میں یہ جو دونوں بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، قومی سلامتی کمیٹی سے مخصوص مقاصد حاصل نہ کیے جانا اور افغانستان کے اندر امریکہ کے براہ راست مذاکرات، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے 72 گھنٹوں میں میری معلومات کے مطابق کم و بیش 6 مرتبہ روابط اور پیغام رسانی ہوئی ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہوں گے، کچھ دوست بات بھی کرتے ہیں، میں گزشتہ 4-5 ویڈیو صرف اور صرف عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ہی کر چکا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس وقت نون لیگ کا فیورٹ ترین ٹی وی چینل اور جو اخبار ہے جنگ گروپ، آج اس حوالے سے وہ ایک اسپیشل پروگرام بھی کر رہا ہے، اور اس کے اندر اس کی جو کلپس اور جھلکیاں سامنے آئی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ 9 مئی واقعات پر صدقے دل سے معافی مانگ لیں تو رہائی ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے جناب نون لیگ کا اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا فیورٹ ٹی وی چینل جیو، اور ان کا فیورٹ ٹی وی چینل، ان کا فیورٹ جو اخبار ہے جنگ، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر بات کرنا بند کر دیں، ختم کر دیں چند عرصے کے لیے۔ یاد کریں، گزشتہ 4 ویڈیوز کے اندر مسلسل میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کم از کم 2 سہولتکاروں کی جانب سے اس امر کی باقاعدہ طور پر تصدیق کر دی گئی ہے۔ ہمارے وہ تمام دوست جو یہ بات کرتے ہیں کہ راجہ صاحب ہم تو کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ کی خبر، آپ کی معلومات، آپ کا تجزیہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو ان سے یہ درخواست ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر جو خبر یا تجزیہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا اس کی تصدیق ہو گئی ہے جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے 2 خود ساختہ سہولتکاروں کی جانب سے۔ اس کی تفصیلات جناب ہم رکھنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے، لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ تمام تر کوشش کر لینے کے باوجود جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو ہے، اس کے اگینسٹ کسی قسم کا کوئی بھی کاؤنٹر نیریٹو اس حکومت کی جانب سے اور ان کے ہینڈلرز کی جانب سے ابھی تک ممکن نہیں بنایا جا سکا۔ یہ ہے اس کا تمام تر بیک گراؤنڈ، کہ جس بیک گراؤنڈ میں عمران خان کو آج کے اس دن بھی، 21ویں رمضان المبارک کے اس دن بھی، آخری عشرے کے آغاز پر اس دن بھی عمران خان کو یہ آفر کی جا رہی ہے کہ آپ عید بنی گالہ میں گزار سکتے ہیں اگر آپ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو این آر او دے دیں۔ وہ این آر او کیا ہے، معاملہ کہاں رکا ہوا ہے، عمران خان صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ماضی 70 کی دہائی کا، 90 کی دہائی کا ذوالفقار علی بھٹو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے، نواز شریف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے، اور درمیان میں کئی مرتبہ 90 کی دہائی میں 2 مرتبہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومتوں کا نکالے جانا، ان کا ڈیل کیے جانا، جلا وطنی حاصل کرنا، اس کے بعد پھر دوبارہ اقتدار میں آنا۔ تمام تر ڈیلیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس مرتبہ ایک ایسے شخص کا سامنا ہے جو انتہائی ٹف ٹائم دے رہا ہے، جس کو پاکستانی سیاست کے اندر آؤٹ آف سلیبس کہا جاتا ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق اور آپ لوگوں کے بلکہ آپ لوگوں کے کمنٹس کے مطابق بھی، میری معلومات سے بڑھ کر آپ لوگوں کے کمنٹس کے مطابق زیادہ بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی باہر جو قیادت موجود ہے، بڑی تعداد میں ان کو مینج کر لیا گیا ہے، اور ایک واحد چیز جو ابھی تک مینج نہیں کی جا سکی وہ ہے جناب سوشل میڈیا، عمران خان کا، پاکستان تحریک انصاف کا
اور جس دن اسے مینج کر لیا گیا، جس دن اسے ختم کر لیا گیا، اس کے بعد شاید عمران خان کے حوالے سے ان کا بیانیہ، ان کا نیریٹو، ان کی آواز اٹھانے والا شاید میرے منہ میں خاک کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار ہے آپ لوگوں کا، جو ہم جیسے مزدور صحافیوں کو سنتے بھی ہیں اور ان کی ویڈیوز کے اندر کمنٹ بھی کرتے ہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، جس سے نہ صرف ہم سیکھتے ہیں بلکہ یہ تمام تر چیزیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تک بھی پہنچتی ہیں، بالواسطہ طور پر عمران خان کی بہنوں کے ذریعے عمران خان صاحب تک بھی پہنچتی ہیں۔ تو جناب کہا یہ گیا ہے آج عمران خان اگر 9 مئی واقعات پر صدقے دل سے معافی مانگ لیں تو رہائی ہو سکتی ہے، ایسا کہنا ہے جناب رانا ثناءاللہ صاحب کا۔ رانا ثناءاللہ صاحب کی پرسنالٹی، شخصیت کو آپ سمجھیے، ایک طرف تو یہ نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں، دوسرا اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے قریب ہیں، مذاکراتی کمیٹی کے اندر بھی شامل تھے۔ ان کی جانب سے جو بیانات آتے ہیں انہیں یقینی طور پر نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی آشیرواد بھی حاصل ہوتی ہے۔ موصوف نے یہ کہا ہے جناب، اس کی تفصیلات آج رات کو آ رہی ہیں سامنے، جو ہے وہ جیو کے پروگرام جرگا کے اندر، اور میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ میں نے کل آپ کے گوش گزار 4 مرتبہ کم سے کم یہ بات کی کہ جناب روابط جاری ہیں، ایک ہی صرف شرط ہے، ایک ہی این آر او ہے کہ جناب وہ این آر او دے دیں، وہ شرط قبول کر لیں تو جناب آپ کی معافی ہو سکتی ہے۔ اور آغاز کس چیز سے ہوا؟ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان اگر 9 مئی کے واقعات پر صدقے دل سے معافی مانگ لیں تو رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ رانا ثناءاللہ کی جرگہ میں یہ گفتگو کی تفصیلات آج رات جو ہے وہ شیئر کی جانی ہیں، اور اس سے قبل بھی کل میں نے آپ کے سامنے رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک بیان رکھا تھا جس کو پاکستانی میڈیا نے روٹین کے انداز میں لیا، اس طرح سے رپورٹ نہیں کیا، جس میں رانا ثناءاللہ نے یہ کہا کہ عمران خان کو اگر عدالت رہا کرتی ہے تو حکومت کو اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، عمران خان کو حکومت نے نظر بند نہیں کیا ہوا، وہ اپنے مقدمات کی وجہ سے جیل میں ہیں اور عمران خان اپنی ضمانت ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے کرا سکتے ہیں۔ اب یہ بیان رانا ثناءاللہ صاحب کا انتہائی معنی خیز تھا، جس کا وہی مطلب ہے جو کل میں نے آپ کو بتایا، اور آج اس کی مزید تفصیلات اب سے تھوڑی دیر بعد پاکستانی ٹی وی چینلز کی زینت بننے جا رہی ہیں۔ دوسرا جناب، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ایک اور خود ساختہ ترجمان انصار عباسی صاحب، سہولت کار کہہ لیں، ترجمان کہہ لیں، پیغام رسان کہہ لیں، مسلسل ان کی جانب سے گزشتہ چند دن کے اندر اس قسم کے پیغامات کا سلسلہ ان کی خبروں کے ذریعے جاری ہے کہ جناب اصل مسئلہ تو سوشل میڈیا ہے، اصل مسئلہ تو سوشل میڈیا ہے۔ آج انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی کا خاتمہ، پی ٹی آئی کا اتحادیوں سے رابطہ، یہ ہیڈ لائن ہے اس خبر کی کہ جناب عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی کا خاتمہ، پی ٹی آئی کا اتحادیوں کے ساتھ رابطہ، اور پی ٹی آئی نے، اور یہ جو انہوں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی کا اپنے اتحادیوں کے ساتھ رابطہ، یہ جو رابطہ ہے جس کے متعلق موصوف کا دعویٰ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے ذریعے استوار کیا گیا، اس سے پہلے یہ پیغام رسانی حکومتی حلقوں کی جانب سے بیرسٹر گوہر سے کی جا چکی، چاہے خواجہ آصف صاحب کے کہکے لگانا ہو ان کے ساتھ مل کر، یا علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ وہ ملاقاتیں ہوں جن کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی، یا رانا ثناءاللہ کا مسلسل یہ کہنا ہو کہ جناب باہر نکل کر گنڈا پور جو کچھ کہتے ہیں وہ ان کی مجبوری ہے، اندر کچھ اور کہتے ہیں۔ حالانکہ گنڈا پور صاحب کی آخری جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی کل، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ یہی تھی کہ عمران خان کی رہائی کے بغیر معاملات حل نہیں ہوں گے، اور عمران خان کسی طور پر بھی اس طرح سے ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ پہلے عمران خان کو رہا کریں گے، اس کے بعد جناب تمام تر معاملات آگے بڑھیں گے، اور یہ رہائی تو صرف اسی صورت کے اوپر ہی ہو جانی چاہیے تھی جب ہم اپنے اس بنیادی جو ہمارا ایجنڈا تھا اس سے پیچھے ہٹ کے جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ جناب مینڈیٹ کی واپسی، ہم نے تو صرف یہ بات کر دی تھی، ہم نے تو 26ویں ترمیم کی بھی بات نہیں کی، ہم نے تو آرمی چیف صاحب کی تعیناتی کی بات بھی نہیں کی، ہم نے تو جناب مینڈیٹ کی واپسی کی بات بھی نہیں کی، ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں 26 نومبر اور 9 مئی کے معاملات کے اوپر، اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے آگے بڑھنے کو تیار ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو اسیران قیدیوں کی رہائی کرنا ہوگی، وہ ایسے تمام لوگ جو کہ سیاسی قیدی ہیں، جن پر ناجائز غیر آئینی غیر قانونی کیسز درج کیے گئے ہیں، عمران خان سمیت، جنہیں تمام تر کیسز کے اندر ان کی سزائیں معاف ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی آپ نے انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو جناب انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اپوزیشن میں بیٹھے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مختلف آپشنز پر بات چیت میں مصروف ہے تاکہ پارٹی کے لیے سیاسی جگہ حاصل کی جا سکے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی کی سیاست ختم کی جا سکے، اور جیل میں قید
عمران خان کے لیے ریلیف حاصل کیا جا سکے۔ موصوف باخبر ذرائع کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے کچھ رہنماؤں بشمول مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی سے کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان کو قائل کریں کہ وہ ماحول کو ٹھنڈا کرنے میں کردار ادا کریں۔ اب ذرا ہمارے وہ دوست، ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ نہیں کہ ہم اس بات کو مائنڈ کرتے ہیں، الحمدللہ مزدور صافی ہیں، گزشتہ 25% سے کوشش ہوتی ہے کہ خبر کنفرمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے پہنچے اور ایسی خبر آپ کے سامنے پہنچے جو بظاہر آپ کو ٹی وی چینل کی سکرین کی یا ہمارے دیگر جو سوشل میڈیا کے دوست ہیں ان کے پلیٹ فارمز پر آپ کو نہ نظر آئے، اور کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے لیے یونیک ہو اور الحمدللہ ان کی بات میں تصدیق بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیے جناب، کہہ دیا گیا محمود خان اچکزئی سے، علامہ راجہ ناصر عباس سے کہ عمران خان کو قائل کریں کہ وہ ماحول کو ٹھنڈا رکھنے میں کردار ادا کریں۔ اب یہ خبر گزشتہ 2-3-4 دنوں سے دے رہے تھے، ہمارے کچھ دوست اس کے اوپر بات بھی کر، لیکن ان کی محبت ہے، اگر وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، جب ہم ان کو کمنٹ باکس کے اندر آگے سے جواب دیتے ہیں، مطلب یعنی کہ آگے سے جب ہم اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہے کیا، تو وہ نہ صرف ٹھنڈے دل سے سنتے ہیں بلکہ ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کن چیزوں سے ہم سیکھتے ہیں۔ تو جناب، سوشل میڈیا پر جارحانہ کارروائیاں روکنے اور دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کریں، یہ پیغام عمران خان تک پہنچایا جائے محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے ذریعے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس وقت ان تمام تر چیزوں میں مشکلات کا سامنا ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی ایک بیانیہ وہ نہیں بنا پا رہے اس جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف۔ ان ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کے خواہاں علامہ راجہ ناصر عباس کو پارٹی چیئرمین بیرسٹر گور سمیت پی ٹی آئی کے کچھ اعلیٰ رہنماؤں نے کہا ہے کہ عمران خان کو قائل کریں کہ وہ پارٹی کی معمول کی سیاست میں واپسی کے لیے ماحول کو بہتر کرنے میں ہماری مدد کریں۔ اچھا، کل میں کتاب پڑھ رہا تھا پروفیسر غفور صاحب کی، اور الیکشن نہ ہو سکے، یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کے اندر جب مارشل لا لگ گیا، اچھا پہلے پروفیسر غفور صاحب نے کتاب جو ہے وہ لکھی تھی کہ جناب اور فوج آ گئی، کہ مذاکرات کیسے ہو رہے تھے اور کس طرح سے پھر فوج آئی، مارشل لا لگ گیا۔ اگلی کتاب ان کی تھی اور الیکشن نہ ہو سکے، یعنی ضیاء صاحب نے 2 مرتبہ وعدہ کیا، اس وقت پیپلز پارٹی کیا کرتی رہی، کیا کر چیزیں تھیں، کتنے لوگ پیپلز پارٹی چھوڑ کے کیا معاملات تھے، اس کا اگر کمپیریٹیو انالیسز اگر آج پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے کرے نا، تو عمران خان انتہائی شاندار انداز میں تمام طرف اپنے پولیٹیکل کارڈز کھیل رہے ہیں۔ خیر، انہوں نے کہا جی عمران خان سے رابطہ کرنے پر کہا گیا کہ اپنے اتحادیوں سے مختلف آپشنز پر ہم بات کر رہے ہیں اور ہم میڈیا کو بھی اس کی بات چیت کی تفصیلات نہیں بتا سکتے۔ یہ بقول انصار عباسی صاحب کے جب انہوں نے بیرسٹر گور سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی قربت کے حوالے سے پہچانے جانے والے بیرون ملک بیٹھے ایک یوٹیوبر نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ گوہر علی خان نے حال ہی میں علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی سے درجہ حرارت کو کم کرنے میں مدد کی درخواست کی تھی، لیکن دونوں رہنما اس پر راضی نہیں ہوئے۔ یعنی وہ انصار عباسی صاحب جو کہ بظاہر تو یوٹیوبرز کو بڑے تزیکانہ انداز میں ان کو بلاتے بھی ہیں، ان کی بات بھی کرتے ہیں، وہ اپنی خبر کے اندر ایک یوٹیوبر کا بھی حوالہ دے رہے ہیں، جو کہ یقیناً ہم جیسے مزدور صحافیوں کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے کہ جناب ان کی خبر کا حوالہ دے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسا کہا تھا لیکن دونوں رہنما راضی نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی اگرچہ عید کے بعد حکومت کے خلاف احتجاج کا نیا مرحلہ شروع کرنے کی بات کر رہی ہے، لیکن کئی رہنما ایسے ہیں جو کہ محاذرائی کی سیاست دہرانا نہیں چاہتے اور کہتے ہیں اس کا عمران خان کو، پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان اگر سخت بیانات سے گریز کریں اور پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو پارٹی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آگ بھڑکانے سے روک دیا جائے تو پارٹی کے لیے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ الفاظ کچھ ہو رہے ہیں نا انصار عباسی صاحب کا، جملے کچھ ہو رہے ہیں، مطلب تو وہی ہے جو یہ مزدور صافی آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کافی دنوں سے، کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کر لیں اور معاملات آپ کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں۔ چونکہ ملک کو دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کا سامنا ہے، اس لیے پی ٹی آئی کے کچھ سرکردہ رہنماؤں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ریاست اور اس کے اداروں کے ساتھ ہم آہنگ دیکھا جانا چاہیے۔ یہ صرف پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کا خیال نہیں ہے، عمران خان بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم آہنگ ہونا چاہیے، اور کچھ اور لوگوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ ہم آہنگ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے عمران خان نے بڑی واضح انداز میں یہ بات کر دی ہے کہ اس طرح سے اعتماد میں لیے بغیر مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت اور عوامی سیاسی رہنما کو اب کسی بھی جگہ پر کوئی آپریشن شروع نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو ہم نے دیکھا کہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے اندر جہاں نہ عمران خان صاحب تھے، جہاں نواز شریف صاحب تھے، نہ ہی آصف زرداری صاحب تھے، اس کے بعد پھر کیا ہوا،
خواجہ آصف اور مصدق ملک صاحبان جیسے لوگوں کے ذریعے یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید آپریشن کا فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن جب علی امین گنڈاپور نے بیان دیا، بلوچ قیادت اس کے اوپر ڈٹ کی کہ ایسا نہیں ہوگا، عمران خان صاحب کا بیان آ گیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر طلال چودھری نے کہا کہ ہم نے تو آپریشن کے حوالے سے فیصلہ ہی نہیں کیا۔ بہرحال پارٹی کے بقول انصار عباسی صاحب کے، پارٹی کے سوشل میڈیا کے بقول انصار عباسی کے، پارٹی کے سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ کردار نے کئی پارٹی رہنماؤں کو پریشان کر دیا ہے۔ ان کی پریشانی کی وجوہات ہم آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں کہ اصل میں ان کی پریشانی کیا ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ عمران خان کے سوا کوئی پارٹی کے سوشل میڈیا کو ایسا کرنے سے نہیں روک سکتا۔ جناب وہی معاملہ ہے، واحد اور آخری ہتھیار عمران خان کے علاوہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے پاس جو ہے وہ ہے جناب پارٹی کا سوشل میڈیا، جہاں سے عمران خان کا نیریٹو، عمران خان کا بیانیہ، پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو، پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ پاکستانی عوام تک پہنچ رہا ہے اور پاکستانی عوام اس کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے، جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر خاص طور پر کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کا کیا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ یہ بات مانی جانی چاہیے یا نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔